سیدہ ہائے سیدہ صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا آج ہم سب کو یہ سعادت نصیب ہوئی ہے کہ ہم کائنات کی عظیم خاتون اور عظیم ہستی جناب بی بی فاطمہ زہرا کی شہادت کے ایام کی مناسبت سے شب عزا میں شریک ہیں، اور ہم صاحب اثر امام زمان علیہ السلام الحمدللہ یہ توفیقات ہم کو آئندہ 5 پروگراموں میں بھی آپ سب کی شرکت اور تعاون سے میسر ہوگی۔ اس سلسلے کی آج پہلی مجلس ہے اور ہم مشکور ہیں مولانا نجم سلطان حسنی صاحب قبلہ کے، کہ وہ ہم وہ بی بی کے فضائل اور سیرت کے ذکر سے ہمارے قلوب کو مغذب فرمائیں۔ میں محمد وآل محمد کو لگتا ہے اللہم صلی علی محمد کام کریں گے براہ خوشنودی جناب زہرا بلند تر صلوات قاسمی صاحب سے خصوصی درخواست ہے کہ آگے تشریف لائیں۔ محمد وآل محمد بلند تر صلوات اس مجلس اور قبولیت کے لیے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسبيلا إلى جنانه والسببا لزيادة إحسانه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة ظاهرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الصادقين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين
ما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم وما أدراك ما ليلة القدر صل على محمد وآل محمد وعجل سمجھنے رحم قدر ایمانی اعزاز کا مرحلہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ توفیق باصاحب سیدہ سے عطا کہ آپ نے بیوی کا جو دین میں اختصاص ہے، جو خصوصیت ہے، اس کو پہچانا اور سیدہ کی نسبت سے 5 مجالس قائم کرنا۔ ہمارے بعض مراجع نے تاکید فرمائی کہ ایام عزائے جناب سیدہ کو سلام اللہ علیہ اسی طرح سے منائیے جس طرح عشرہ محرم الکرام کیونکہ بی بی کی مصیبت سب مصیبتوں سے بڑی مصیبت ہے، اور بی بی کی فضیلت بھی سب فضیلت پتہ چلا جس کی فضیلت بلند ہوتی ہے اسی کی مصیبت بلند ہوتی ہے۔ اللہ نے قرآن حکیم میں معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ نام ایسے ہیں جو ہمارے ہیں اور کچھ نام ایسے ہیں جو ہماری جدہ تھی۔ ہر معصوم سے روایتیں ہیں، اس باب میں آپ کو مسلسل روایات ملیں گی مستند کتابوں میں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ایک حدیث کے آپ نے فرمایا کہ یہ جو لیلۃ القدر ہے یہ کیا ہے؟ لیلۃ القدر کے زمانے میں اس شب میں امام کی یہ گفتگو ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اس کی حقیقت آپ بتا سکتے ہیں، تو امام نے فرمایا یہ ہماری جدہ ہماری دادی فاطمہ کی اصلیت جو ہے اس شب کی وہ جناب فاطمہ ہے۔ ظاہر میں یہ ایک شب ہے مگر اس کا ایک باطن ہے، اللہ کی ہر آیت کا ایک ظاہر ہے بلکہ 70 باطن ہے۔ قرآن کی ہر آیت کا ایک ظاہر ہے، زیادہ باطن ہے۔ اور ایام کو یہ اب ترتیب دیکھیے قدرت کی، یوم ظاہر ہوتا ہے، شب ایک پردے کا نام ہے۔ ہم عورت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، عورت اس کا مطلب لغت میں دیکھیے پردہ کو کہتے ہیں۔ عورت کہلا کے کوئی پردے کو نہ سمجھے تو اس کا عورت ہونا مشکوک ہو جاتا ہے۔ لیل بھی ایک پردہ ہے، شب بھی ایک پردہ ہے۔ اللہ نے معصومین میں 13 ہستیوں کو، ان 14 میں 13 کو ظاہر فرمایا اور ان کی نسبتیں ایام سے دی۔ میں نے ایک مجلس میں عرض کیا تھا، دہرانا نہیں چاہتا کہ ہر یوم، یوم السبت، یوم الاحد، یہ جتنے ایام ہیں عربی میں جن کے نام ہیں، جنہیں ہم سیٹرڈے، سنڈے، منڈے، فرائیڈے تک جاتے ہیں، یہ ایام مخصوص ہیں ائمہ تحریر، یعنی اس کی اصل رسول ہیں اور اس کا جو ظاہری عکس ہے اس کا نام ہے یوم السبت۔ یوم الاحد علی ہے، احد علی ہے، علی کے یوم کا نام اتوار ہے۔ تو اس طرح سے یہ 14 میں یوم الثلاثہ 3 اماموں کا دن، اثنتین 2 کا دن، تو اسی طرح خمیس 5 کا دن، یوم الجمعہ یہ صرف حضرت صاحب الزمان کا دن ہے۔ اگر آپ فاجر الجنان پڑھنے کے عادی ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ
जितनी ज़ियारात हैं साहिब उस ज़मान की वो यौमुल जुमा से मंसूब हैं, क्योंकि इमाम के नामों में से एक नाम है अल जुमा। जुमा मखलूक इलाही को जमा करने वाला, तो हकीकत में जुमा इमाम है, ज़ाहिर में अल्लाह ने एक यौम को, तो ये जितने अय्याम थे हकीकत में उम्र दुनिया सबअतुल अय्याम, मासूम फरमाते हैं कि दुनिया की उम्र सिर्फ 7 यौम है। क्या कहते हैं, क्योंकि बेनाम दिन नहीं होते, नाम सिर्फ 7 रखे गए हैं, यौम सिर्फ 7 हैं। फरमाया कि बाकी जो जमाना चल रहा है उन्हीं 7 अय्याम की पै दर पै गर्दिश के सबब बढ़ता है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई 8वां दिन हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता कोई 9वां दिन हो जाए, उसका कोई नाम हो जाए, फिर वो आएगा तो उसको वही पुराना नाम देना पड़ेगा। पता चला कि ये उन्हीं दिनों की गर्दिश से ज़माना आइम्मा ताहिरीन की बरकत से, उनके अस्मा की बरकत से, उनके वजूद की बरकत से ज़माना फैल रहा। तो जहाँ अल्लाह ने अय्याम का नाम 13 मासूमों को दिया, तो अब हक था कि जो महवर इस्मत है, क्या कहना, उसके हिस्सा में कोई यौम तो इसलिए नहीं रखा कि यौम ज़ाहिर है, बीवी का ताल्लुक हिजाब से है, इसलिए पूरे साल में एक रात चुनी, उसका नाम रखा लैलतुल क़द्र, सबको निस्बत दी जनाब से। क्या कहते 7 यौम आपके 13 मासूम हस्तियों के लैलतुल क़द्र। क्या लैलतुल क़द्र, मैं कहता हूँ ये 7 दिन भी मुकाबला नहीं कर सकते लैलतुल क़द्र का, क्योंकि अल्लाह फरमा रहा है वमा अदराका, ए रसूल को भी इसमें खिताब किया, तू क्या जाने ये लैलतुल क़द्र क्या है। उलमा ने लिखा है, इसका तफसीरी मफ़हूम ये है, मराजे ने लिखा है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। अगर तफसीर में इसी को अरबी में लिख दे तफसीर, वमा अदराका मल फातिमा, क्या पता। देखिए इसका मतलब ये नहीं कि हमें भी कहा तुम्हें क्या पता फातिमा क्या, रसूल से भी कहा तुम्हें क्या पता, इसका मतलब ये नहीं कि दोनों का पता बराबर है। रसूल से ज्यादा मुकाम फातिमा का आरिफ कायनात में कोई नहीं हो सकता, लेकिन अल्लाह ने रसूल से भी कहा कि एक दर्जा असरार वो है, रसूल खालिक होते हुए वो मुकाम फातिमा तू भी नहीं जानता, मैं जानता हूँ फातिमा हकीकत में क्या है। अब जो रसूल के बाद हैं, जितना जितना जिसका इरफान है, जितनी जितनी जिसकी मारिफत है, उतना ही वो मुकाम फातिमा पहचान सकता है। लेकिन कायनात में यकीनन न रसूल से ज्यादा कोई फातिमा को पहचान सकता है, न अली से ज्यादा, न हसनैन से, मासूमीन पहचानते हैं। लेकिन अल्लाह उनसे भी जब मुकाम फातिमा पे बात करता है तो कहता है वमा अदराका मल फातिमा, किस किस को मैं कहूँ, क्या पता किसी को फातिमा क्या है। और ये ऐसी है, दिनों का मुकाबला नहीं। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, अरे इन अय्याम के 1000 महीनों की रातें हो जाएं, फातिमा उससे भी अफजल है। ये मुकाम है जनाब सैयदा बीवी, वो सिर्र हैं, वो राज हैं। क्योंकि ये आज एक तारुफी फ़ज़ाइल की तारुफी मजलिस है और इसमें कुछ गोशों पे गुफ्तगू होगी। बीवी की ज़ात पे ज़िंदगी भर अगर हम मजालिस पढ़ें और एक एक इस्म पर मजलिस पढ़ें तो हम बेइल्मी और लाइल्मी के बावजूद अगर कोशिश करें तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, ज़िक्र फातिमा ख़त्म ना हो। देखिए ये कम इल्म अगर गुफ्तगू करे तो जनाब फातिमा पे गुफ्तगू के लिए ज़िंदगी से ज़्यादा अर्सा दरकार है। लेकिन जो साहिबान इल्म हैं अगर वो बताना शुरू करें फातिमा क्या है, तो अल्लाह ने बताने से पहले, सवाल से पहले एक हुज्जत कायम कर दी कि जो इस आयत को समझ जाएगा उस तक मेरा पैगाम पहुँचेगा कि बहुत ज़्यादा तहकीक तुम्हारा ज़र्फ बर्दाश्त नहीं कर सकता। फातिमा क्या है, वमा अदराका मल फातिमा, तुम्हें इदराक ही नहीं हो सकता फातिमा क्या है, ये लैलतुल क़द्र क्या है, ये बीबी की असल है। और देखिए इसमें चूँकि तारुफ की मजलिस है तो बीबी के 9 नाम ऐसे हैं
القاب کی تعداد 113، کچھ علماء نے اس سے بھی زیادہ القاب لکھے بھی ہیں کتابوں میں، 113 سے بھی زیادہ، اور ان میں سے ایک ایک لقب پہ گفتگو بھی کی جنہوں نے زندگی صرف کی بارگاہ محمد و آل محمد کی تحقیق میں، ان کے علوم، ان کے اسماء، ان کے فضائل کی تحقیق میں۔ 9 نام ایسے ہیں جو عند اللہ نے محبوب کر کے چن کے مخصوص کر دیے جناب فاطمہ۔ اب کوئی ان ناموں کو اگر سنت میں مودت میں رکھے تو اس کے لیے تو جائز ہے، اور کوئی چرا کے رکھے تو سنت میں رکھنا مومن کے لیے جائز ہے کہ وہ عقیدت میں رکھتا ہے، نسبت دے کے رکھتا ہے۔ 9 نام ایسے ہیں۔ فاطمہ پہلا نام، زہرا، صدیقہ، مبارکہ، طاہرہ، مرضیہ، راضیہ، محدثہ۔ تو یہ جتنے اسماء ہیں بی بی کے، ان کے اندر اسرار ہیں، ہر اسم میں کوئی نہ کوئی راز ہے۔ معروف نام بطول بھی بی بی کا نام ہے، لقب ہے۔ میں آج 3 معروف نام جو ہر مومن جانتا ہے۔ فاطمہ کیا ہے؟ زہرا سب جانتے ہیں۔ معصومین کی عادت رہی کہ جب جناب فاطمہ کا ذکر کیا تو اکیلا فاطمہ نہیں کہا، اکثر حدیثوں میں آپ پڑھیں گے فاطمۃ الزہرا، فاطمۃ الزہرا، بلکہ علماء نے بعض جگہوں پہ، ائمہ نے کچھ حدیثوں میں صرف اس میں فاطمہ پہ گفتگو کی، یعنی ذکر کیا کہ فاطمہ کی کہ یہاں ہم نے یہ دیکھا۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، تو علماء جو تحقیق کرنے والے وہ کہتے ہیں کہ محسوس ہوتا ہے کہ روایت سے چونکہ ہٹ کے کہا گیا ہے، یہ خانوادہ عصمت کی کسی اور فاطمہ کا ذکر ہے، کیونکہ جب فاطمہ زہرا کا ذکر ہو تو معصوم کا ادب یہ کہتا ہے کہ فاطمۃ الزہرا ہے۔ آداب یہ ہیں، معصوم خود اپنی گفتگو میں ان آداب کو ملحوظ رکھتے ہیں، اور ادب ہی پہلا کرینہ ہے، مصرع ہے، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ آج ہمیں فقدان اگر ہو رہا ہے تو ادب، آج اگر نسلوں میں کمی ہو رہی ہے تو ادب نہیں سیکھا جا رہا، لٹریچر والے ادب کی بات نہیں کر رہا، احترام والے ادب، تعظیم والے ادب۔ اس لیے کوشش کیجیے اپنے بچوں کو اس گھرانے کا ادب سکھا دیجیے، ان کا ادب کیسے کرنا ہے، ان کا نام کھڑے ہو کے لینا، ان کی زیارت کھڑے ہو کے ادا کرنا۔ دیکھیے یہ کھڑے ہونا اور بیٹھنا اگر ایک جیسا ہوتا تو اللہ قیام اور قعود کو ایک جیسا رکھا۔ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا ایک الگ باب ہے، بیٹھ کر کچھ پڑھنے کا الگ باب ہے، اور اگر کھڑا ہونا لامعانی ہوتا، بے مقصد ہوتا تو کائنات کا رسول اپنی نشست چھوڑ کے جناب فاطمہ کے لیے کھڑا نہ ہوتا۔ وہ بدبخت ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ کیا ہوا میں نے بیٹھ کے زیارت پڑھ لی، کیا ہوا میں نے بیٹھ کے یہ ادب انجام دیا۔ نہیں، آپ کے جسم کو یہ ظاہر کرنا ہے کہ جب یہ نام آئے تو آپ کے اوپر کیا آثار ظاہر آپ کے جسم میں کیا انقلاب آتا ہے۔ آپ کہیں جی سوچ میں نہیں، سوچ نہیں، جسم، سوچ میں نماز پڑھ لیجیے، سو جائیے نہیں، جب تک جسم نمازی نہیں بنے گا نماز ادا نہیں ہوگی۔ تو جب تک آپ اپنے جسم کو شریک نہیں کریں گے اپنے عقیدے کے ساتھ، اس وقت تک آپ کا عمل اس بارگاہ میں مستجاب نہیں ہو سکتا۔ تو ادب بارگاہ معصومین سیکھنا یہ زندگی کا سب سے اہم کرینہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ معرفت چاہے جتنی بھی کم ہو جائے لیکن اگر ادب قائم رہے تو سیدہ ضامن ہے شفاعت۔ معرفت میں ہو سکتا ہے کوئی کتنا سفر کر سکے، کوئی کتنا سفر کر سکے، لیکن ادب میں کمی نہ آنے دیجیے۔ بس یہی حاصل خمسہ سیدہ عالمین ہونا چاہیے کہ ہم ادب فاطمہ کو سیکھیں، ہم مقام فاطمہ کی معرفت حاصل کریں۔ جناب فاطمہ، اسم فاطمہ کیا مفہوم؟ معصوم نے فرمایا علل الشرائع میں، شیخ سلوک علیہ الرحمہ علامہ مجلسی نے بہار میں، اور اخبار عیون الرضا میں، وہ بھی شیخ سلوک کی مرتب کردہ، شیخ مفید نے تمام کتابوں میں اتفاق سے یہ حدیث اتحاد سے اعتبار کے ساتھ لکھی گئی، اسناد کے ساتھ
کہ پوچھا گیا کہ اس بیوی کا نام فاطمہ کیوں ہے؟ تو فرمایا کہ دیکھیے جب آپ واسطہ دیکھتے ہیں جب آدم کو دعا سکھائی گئی تھی انت المعبود و بحق محمد انت الاعلی، اللہ نے اپنے ناموں میں سے یہ نام نکالتے ہیں ان پانچوں۔ اسی طرح اللہ نے اپنے نور کے عکس سے ان کی تخلیق فرمائی، نورہ نورنا من نورہ، ہمارا نور اس کے نور میں سے ہے۔ اور دیکھیے اس میں ابھی مجھے اگر یاد رہا تو بی بی کی ایک حدیث بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جو اس موضوع کی دلیل بنے گی کہ ہمارا نور، یہ بھی حدیث کے لفظ ہے کہ ہمارا نور اس کے نور میں سے ہے، کشعاع الشمس من الشمس، ہم اس سے اس طرح سے جدا ہیں جیسے سورج کی کرن سورج سے جدا ہوتی ہے۔ فرمایا اس لیے یہ مثال دی کہ نہ کرن کو آپ عین سورج کہہ سکتے، سورج ایک الگ ذات ہے مگر اس کے وجود کی گواہی کا نام کرن ہے، سورج ایک ذات ہے مگر اس کے اثر کا نام کرن ہے۔ ہم اللہ ایک ذات ہے، ہم اللہ کے اثر کا نام ہے، اللہ ایک ذات ہے، ہم اس کے وجود کی دلیل کا نام ہے۔ وہ اللہ غائب تھا، اس نے چاہا تم کا کنزن مخفیًا میں چھپا ہوا تھا، چاہا میں نے کہ پہچانا جاؤں میں حبیب میں نے تمہیں خلق کیا، تو جو خلق ہو کر اس کی پہچان بنے اسے کوئی اپنے جیسا سمجھنے لگ جائے تو پھر اس کی بدبختی ہے۔ ہمارا مقصد خلقت یہ ہے کہ ہم عبادت کریں، ان کا مقصد خلقت یہ ہے کہ جس کی عبادت کر رہے ہیں اسے پہچانو، ان کو دیکھو اسے پہچانو، ان کو دیکھو اسے پہچانو۔ بی بی کو حجاب الہی قرار دیا گیا، وہ پردہ اللہ ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے، ہوا ظاہر ہوا باطن، ان کے اسماء میں عجیب ظاہر ہے، ظاہر ہو کے بھی نظر نہیں آتا کیونکہ ہماری آنکھیں مخلوق کی آنکھیں وہ بساط نہیں رکھتی کہ اس کا دیدار کریں۔ ایک ایسا حجاب چاہیے تھا، حجاب کا کام کیا جو تو مکمل چھپا دیتا ہے، لیکن نور کو جب نور کا حجاب نہیں دیتا، یعنی نور کو ظلمت کا حجاب نہیں چاہیے، نور کو جب نور کا حجاب ملتا ہے تو وہ پردے میں بھی رہتا ہے اور ظاہر بھی ہوتا ہے۔ تو حضور یہ بی بی وہ حجاب قدرت ہے کہ اللہ نے چاہا کہ اگر کسی ذات کو، ان کو تو کہا کہ میں نے چاہا کہ میں ظاہر ہو جاؤں تو ظاہر کیا تیرا کے وسیلے سے، اور جس پردے میں چھپا ہوا ہے اس پردے کا نام ہے فاطمہ۔ یہ وہ 14 وہ ہیں، انہی میں چھپتا ہے، انہی میں ظاہر ہوتا ہے، انہی میں چھپتا ہے، انہی میں غیب ہے، انہی میں ظاہر ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ اسماء سیدہ فاطمہ، فرمایا فاطم وہ ہوتا ہے جو کسی کو چھڑوائے کسی کیفیت سے۔ فطرت عربی میں یہ محاورے بھی ہیں کہ اس نے دودھ چھڑوا دیا بچے کا، یعنی اس کو الگ کر دینا، اس کیفیت سے الگ کر دینا۔ تو معصوم نے فرمایا کہ اس نام، اس لفظ کا مفہوم اس میں فاطمہ میں یہ رکھا گیا کہ یہ چھڑوائے گی، اس لیے اس کا نام فاطمہ ہے۔ رسول نے فرمایا، یہ رسول کی حدیث ہے۔ اور جہاں دوسرے راویوں نے یہ حدیث روایت کی، مجھے بہت لطف آیا کہ یہ ابو ہریرہ جیسے راوی نے بھی اس حدیث کو نقل کیا، روایت کیا کہ رسول نے فرمایا کہ فاطمہ وہ اس لیے اس کا نام فاطمہ ہے کہ یہ اپنے محبوں کو آگ سے چھڑوائے گی۔ حضور آپ دیکھیے کسی کا اختیار دیکھنا ہو، دو قسم کے اختیار ہوتے ہیں کہ درجے ہیں اختیار میں، ایک ہے بچانا،
یہ بھی ایک اختیار ہے. آپ ایک بچے کو کئی مصائب سے، آگ سے، سیلاب سے بچاتے ہیں. ایک اس سے بڑا رتبہ ہے اختیار، یعنی بچے کو جانے ہی نہ دیں وہاں، یہ ہے بچانا. چھڑوانا اس سے کہیں مشکل مقام ہے. بچہ اس میں انوالو ہو چکا، بچہ اس آگ میں گر چکا تھا، لیکن کوئی ایسا آیا کہ اس نے چھڑوا لیا. چھڑوایا یہ نہیں کہ نکالا اور وہ زخمی نکلا، ایسا چھڑوایا کہ آگ اسے کچھ کہہ نہ سکی. اسے کہتے ہیں چھڑوانا. بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کا جو اسم ہے فاطمہ، کہا کہ یہ اپنے محبوں کو آگ سے چھڑوائے گی. معصیت ہر لمحہ کیا کر رہی ہے؟ گناہ کیا کر رہا ہے؟ انسان کو استفہامی فکری طور پہ آگ میں ڈالتا چلا جاتا ہے. جیسے جیسے معصیت بڑھتی آگ میں گرتا چلا جا رہا ہے. لیکن اگر محبت و عصمت و ولایت فاطمہ پہ یقین ہے اور دل میں محبت فاطمہ ہے تو بی بی کا یہ وعدہ کہ تم جو گناہوں میں اور عذاب میں گر چکے ہو، گر پڑے ہو، وہ آگ تم پر معنوی طور پر مسلط ہے. کسی اور پہ یہی اگر گناہ ہو تو آزادی کا راستہ نہیں، لیکن آپ کے پاس ایک وسیلہ اور اس وسیلہ کا نام ہے فاطمہ. اور اس کی میں دلیل مزید دوں گا کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے اب جتنی بھی یہ کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم فضائل معصومین پڑھتے ہیں تو ان کا درجہ بتانے کے لیے پڑھتے ہیں. لوگوں کو گناہوں پہ دلیر ہونے کے لیے نہیں پڑھتے. کیونکہ معصومین نے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جو اپنے آپ کو دلیر کر لے گا تو ہم قیامت میں انہیں اون ہی نہیں کریں گے. بات یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں گے میں تو ساری عمر یا فاطمہ یا علی کہتا رہا ہوں. نہیں، اصل منزل کیا ہے یہ ذہن میں رکھیے. اللہ آپ سے نہیں پوچھے گا کہ آپ علی والے تھے یا آپ کسی اور والے تھے. اللہ علی سے پوچھے گا یہ آپ والا تھا یا کسی اور والا. اللہ سیدہ سے پوچھے گا یہ آپ کا خادم تھا یا آپ کا غلام تھا یا کسی اور کے راستے پہ چلتا تھا. اور اگر خدا نخواستہ سیدہ یہ کہہ دیں یہ کہتا بہت تھا لیکن میں اسے اور نہیں کرتا تو پھر وہ اپنے مقدر کا تو وہ کسے یہ کہے گی؟ اسے معصوم فرماتے ہیں جو اپنے آپ کو گناہوں پہ دلیر کر لے. تو سمجھے کہ کیا ہے ہم نے تو قیامت میں بخشا جانا ہے. یہ گناہ کر لیجیے وہ گناہ کر لیجیے. تو گویا کہ اس نے خوف الہی کو وہ دین جو یہ گھرانہ لایا تھا اس دین کا مذاق بنا دیا دنیا. جب ان کے دین کا مذاق بنایا تو وہ اس کو کبھی اون نہیں کریں گے، اسے کبھی اپنا نہیں کہیں گے. وہ اسی کو اپنا کہیں گے کہ جس نے ان کے دین سے محبت کی، جس نے ان کے دین کو محفوظ رکھنے میں اپنے نفس کو شریک رکھا، لیکن جہاں جہاں اس سے نہ چاہتے ہوئے گناہ سرزد ہوئے، اس کی بشری کیفیات کے سبب، نفسانی کیفیات کے سبب جہاں جہاں مسلسل ہم سے گناہ ہو رہے ہیں، وہاں بھی کا وعدہ ہے کہ اگر اس نے نیتاً گناہ نہیں کیا مگر اس سے گناہ ہو گیا تو وہاں ان گناہوں کی وہ پرواہ نہ کرے. زمانے کو چھڑوانے والا کوئی نہیں، ولایت آل محمد تمہیں آگ سے چھڑوانے کی طاقت رکھتی ہے. فرق سمجھ لینا چاہیے. ارادتاً نیتاً گناہ یہ معصوم اپنا نہیں کہے گا، اسے اپنا نہیں کہے گا. لیکن اگر معصوم کی محبت میں آپ رہیں مگر آپ سے گناہ سرزد ہو جائے تو معصومین وہاں ذمہ داری لے رہے. آگ سے چھڑوانے والا کون؟ فاطمہ زہرا، دوسرا معروف نام. فرمایا کہ جب عرش پہ اللہ نے چاہا کہ یہ نور ظاہر ہو تو عرش پہ نور فاطمہ زہرا کو یکدم ملائکہ کے ہجوم میں ایک تجلی ہوئی. یہ شیخ صدوق نے شرائع میں آپ اس کو دیکھیے کیسی عجیب حدیث ہے.
मलाइका के सामने इस नूर को ऐसी तजल्ली दी और ऐसी चकाचौंध हुई। ये लफ्ज है कि मलाइका की आंखें उस रोशनी के सामने झपक गई। क्या कहना, वाह वाह भाई वाह। क्या मलाइका किस चीज से बने थे? खुद नूर से बने थे। भाई जो नूर की आंखें बंद कर दे, क्या कहना, क्या कहना, सुभान अल्लाह। वो नूर है फातिमा। मलाइका की आंखें झपक गई और मलाइका सजदे में गिर गए। यानी उन्हें मान ये एहसास हुआ कि जलाल इलाहिया अपनी किसी खुसूसी कैफियत के साथ जाहिर हो रहा है। जब सजदे में गिरे तो वही मान ख्याल आया कि पूछ तो लें। सजदे की हालत में सवाल किया, बार इलाहा ये तू है या कोई और? फरमाया कि हाँ ये नूर है, मगर मेरी अजमत के नूर में से एक नूर है। और फरिश्तों गवाह रहना, ये मेरा महबूब तरीन नूर है, इसे मैं अपने महबूब तरीन पैगंबर के खानवादे में जाहिर करूंगा, उसकी बेटी बना के जाहिर करूंगा दुनिया में। ये नूर मेरे ही नूर में से है। सलवात पढ़ लीजिए। मासूमीन फरमाते हैं कि ये ज़हरा नाम होने का सबब ये है कि उस दिन से इस नूर की जब भी ज़ियारत हुई, अर्श वालों ने इसे ज़हरा कहा। ऐसी चमक के जो नूर को खीरा करते, खीरगी पैदा करते नूर की आंखों में, वो है नूर ज़हरा। और फातिमा के हवाले से जो मैंने अभी मैं पढ़ते पढ़ते रुका था और फिर मैंने एक ज़रूरी वजाहत की कि इन फ़ज़ाइल से किसी शिया को गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, सिर्फ अपनी मारिफत के ज़ीने को बुलंद करना चाहिए कि किस हस्ती से ताल्लुक़ है, किस इख्तियार की मालिका है। इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तारीफ में इसको नक़ल किया रहमान के क़यामत के दिन जब आलम माशर बर्पा होगा, अदालत इलाहिया बर्पा हो, तो एक माहौल बताया गया कि एक बुलंद मुकाम, जिसे बाज़ हदीसों में मुकाम इराफ़ भी कहा गया, वहाँ एक बुलंद मुकाम पे चोटी पे एक मसनद बनाई जाए, एक बालकोनी जिस पर जनाब सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा मुतमक्किन, और ये ऐसा मुकाम होगा कि जहाँ से कुल की तरफ भी रास्ता जा रहा होगा और जहन्नम की तरफ भी रास्ता जा रहा होगा। इमाम फरमाते हैं कि एक एक शख्स अपने अपने नामाए आमाल के मुताबिक लुत्फ लीजिएगा इस हदीस का। जिसने नहीं सुनी वो यकीनन दोहरा लुत्फ लेगा, जो सुन चुका है तजदीद लुत्फ ईमानी हासिल करे। कि ये बीबी वहाँ बैठी, लोग हिसाब दे रहे हैं आमाल का। आमाल के सर पे जो परवरदिगार ने पैमाना मुकर्रर किया उसके मुताबिक कुछ लोग जन्नत की तरफ रवाना किए जाएंगे, कुछ लोग जहन्नम की तरफ। और जो लोग जहन्नुम की तरफ जा रहे होंगे, ये भी फिक्रमंद उनके लिए, क्योंकि जन्नत की तरफ जाने वालों को तो वैसे ही पहले ही एक सदा है, कुरान हकीम कहता है, कहा जाएगा कि वक़िफ़ूहुम इन्नहुम मसऊलून। ये जो सिर्फ अमाल का इम्तहान पास करके जन्नत की तरफ चल पड़े, इन्हें वहाँ दाखिले से पहले रोक लो। ये पहले उनका हाल सुनिए। वक़िफ़ूहुम इन्नहुम मसऊलून, इनके अमाल पूरे हैं, नमाज़ें पूरी हैं, ज़कातें पूरी हैं, सदक़ात पूरे हैं, हज्जे बहुत रहता है। ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि इन्हें जन्नत में जाना चाहिए, लेकिन वक़िफ़ूहुम, रोक लो फरिश्तों को हैबत से हुक्म होगा, रोक लो इन्हें, इन्नहुम मसऊलून, इन्हें अभी तक एक सवाल के बारे में जवाब देना। और मासूम ने फरमाया कि मसऊलन अन विलायत अली इब्न अबी तालिब।
جو چیز انہیں عمل کے بعد جنت میں داخل کرنے کا جواز دے گی وہ ولایت علی ابن ابی طالب ہے. اگر یہ وہ رکھتے ہیں تو یہ ہے کہ جس طرف جا رہے ہیں انہیں جانے دو. وقفوہم، نہیں رکھتے تو انہیں روک لو، واپس بھیجو، ان کا راستہ مختلف کر دو، یہ جہنم کے راستے پہ جائیں گے. اور جو جہنم کی طرف جا رہے ہیں، حدیث کہتی ہے، امام فرماتے ہیں کہ بی بی ایک ایک کا مشاہدہ کر رہی ہیں اور ماتھوں پہ، قرآن میں دلیل نے کچھ دن ماتھوں پہ لکھا جائے گا، یہ مومن ہے، یہ کافر ہے، یہ منافق ہے، یہ محب ہے، یہ عدو ہے. یہ ماتھوں پہ تحریر ہوگا، فرشتے لکھ رہے ہیں کیونکہ ایک ایک کو دیکھ رہی ہے. اور جب کوئی بی بی کا محب وہاں سے گزرے گا، گناہوں کی پاداش میں بھیجا جا رہا ہے جہنم. اس کے پاس نیکیاں کم ہیں، گناہ زیادہ. تو اس وقت سید عالمین پروردگار سے استغاثہ کرے، اے اللہ تو نے کیا خود مجھے نام فاطمہ نہیں کہا؟ کیا تو نے خود مجھے آگ سے چھڑوانے والی نہیں کہا تھا؟ اور تو نے کیا خود مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ میں اپنے محبوں کو آگ سے چھڑوا سکتی ہوں؟ تو آواز جواب میں آئے گی کہ اے ہماری کنیز خاص، یقیناً ہم نے تمہیں یہ نام دیا تھا اور ہمارا تم سے یہ مستقل وعدہ ہے. تو بی بی فرمائیں گی کہ بار الہ جب تو جانتا ہے کہ یہ شخص معصیت میں مبتلا ضرور ہے مگر میرا اور میری ذریت کا محب تھا، تو پھر آگ سے چھڑوانے والی موجود ہے اور پھر یہ آگ کی طرف جا رہا ہے، میں تیرے فیصلے میں مخل کیسے ہو سکتی ہوں؟ لیکن میں ان کی شفاعت کر سکتی ہوں. تو اس وقت اللہ فرمائے گا کہ اے فاطمہ، میں جانتا ہوں، میں نے جان بوجھ کے، میں جانتا ہوں کہ انہوں نے جانا جنت میں ہے، ان کے مقدر میں تیری شفاعت ہے، لیکن میں نے انہیں جان بوجھ کے جہنم کی طرف، کہ جب یہ جہنم کی طرف جاتے ہوئے تیرے قریب سے گزریں تو قیامت میں معاشر میں جتنی مخلوق ہے کائنات، یہ ساری دیکھے کہ ان کے اپنے اندر کوئی طاقت نہیں تھی جنت میں جانے کی. فاطمہ، میں تیری شفاعت کا اختیار آج عالم محشر کو دکھانا چاہتا ہوں. تو کہہ رہی ہے ان کے قدم روک دیے جائیں، انہیں لوٹا کے جنت میں بھیجا جائے. فاطمہ، تم آگ سے چھڑوانے والی ہو، تم آگ سے چھڑوانے والی ہو. میں چاہتا تھا کہ دنیا دیکھے کہ آگ سے چھڑوانے والی فاطمہ کا اختیار کیا ہے. قیامت کے دن جو بے اختیار کھڑی تھی سقیفہ کے دربار میں، قیامت میں اس کا اختیار کیا ہے اللہ چاہتا ہے کہ وہ دکھا دے. میں ابھی مصائب نہیں پڑھ رہا، اللہ چاہتا ہے کہ کائنات دیکھے. جنہوں نے سقیفہ کو ماننے میں اپنی عمریں برباد کی وہ دیکھیں کہ فاطمہ کیا تھی. یہ ہے کیا کہتے ہیں، ومادرا کا، یہاں سمجھ میں آئے گی. ومادرا کا، ارے اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں، وہ تو جا ہی جہنم میں رہا تھا. فاطمہ نے کہہ دیا میں کہتی ہوں میری ذریت کا محب تھا، میرے حسین کا عزادار تھا، یہ کیسے جہنم میں جا سکتا ہے؟ میں شفاعت کرتی ہوں. اور ایک حدیث سن لیجئے کہ اللہ نے پیغمبر کی طرف صلوات پڑھی، کہ اللہ نے پیغمبر کی طرف جنت کے محبت کے ایک لمحے میں تحفہ تحائف بھی دیے جاتے ہیں. پیغمبر کو حریر جنت پہ قرآن حکیم کی ایک آیت ہے کہ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، سورہ انعام کی یہ آیت ہے کہ اللہ نے لکھ دیا اپنے نفس پر رحمت کرنا. کتب ربکم، تمہارے رب نے اپنے نفس پر لکھ دیا ہے. یہ دیکھیں عجیب کتبہ. کتب علیکم الصیام، مخلوق سے کہا کہ تم پر، اہل ایمان سے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، جیسے تم پر لکھ دیے گئے ہیں نا روزے، مخلوق پر لکھ دیا گیا ہے کہ وہ عبادت کریں، وہ روزہ رکھیں. اللہ نے اپنے لیے کیا لکھا ہے؟ کتب ربکم، اس نے اپنے لیے بھی کچھ لکھ کر رکھ لیا ہے. کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ. اب یہ ایک اور بحث ہے اس میں، اور وہ آج وقت ہی نہیں. نفس کس کس کو کہا ہے؟ اس نفس پہ رحمت کہا، نفس کو رحمت کہا ہے، ان پر لکھ دیا ہے رحمت. لیکن اگر اس کو آپ سرسری مفہوم میں لیں
تو یقیناً نفس الہی جو ہوگا وہی رہے گا، لیکن اللہ نے جو بھی اس کا نفس ہے اس پہ واجب کر لیا کہ وہ رحمت کرے۔ جب یہ آیت حریر جنت پہ اللہ نے لکھوائی، فرشتوں سے کہا یہ ڈیکوریشن پیس ہے جنت سے، یہ میرے حبیب کو جا کے ہدیہ کر کہ یہ یہاں سے وہاں سے آیا۔ پیغمبر فرماتے کہ جب وہ میرے پاس آیا اور پیغمبر نے پوچھا، حدیث کا لطف لیجیے کہ اللہ نے یہ کس کے لیے بھیجا، تو ملائکہ نے عرض کی کہ اللہ نے یہ آیت کا یہ تحفہ آپ کی دختر فاطمہ کے لیے آپ کو بھیجوایا کہ آپ اپنی بیٹی فاطمہ کو اللہ کی طرف سے یہ حوالے کر دیں۔ رسول اللہ نے بیٹی کو بلایا اور وہ حریر جنت کا ٹکڑا جو ملائکہ لائے تھے اس پہ وہ آیت لکھی ہوئی، آپ نے فرمایا بیٹی یہ اللہ نے تیری طرف تحفہ بھیجا، میرے ذریعے بھیجا ہے لیکن بنایا تیرے لیے، تجھے دیا جا رہا ہے۔ اے بیٹی کوشش کرنا کہ یہ ٹکڑا زندگی و موت میں تم سے جدا نہ ہو، کیونکہ اللہ نے تحفہ بھیجا ہے، اسے اپنے کفن میں رکھنے کی وصیت۔ اور علماء نے لکھا کہ جب کتابوں میں روایتوں میں ملے گا، بی بی نے جب امیر المومنین کو آخری وقت میں وصیتیں کی تو اس میں یہ وصیت شامل تھی کہ وہ جو اللہ کی طرف سے ٹکڑا آیا تھا، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، وہ ٹکڑا میرے کفن میں یاد ہی ضرور رکھیے گا۔ میرے مولا نے صرف ہمیں سمجھوانے کے لیے پوچھا فاطمہ یقیناً تو اس مرتبہ پہ فائز ہے، لیکن یہ وصیت رسول بھی ہے، مگر تو اس ٹکڑے سے کیا کرے گی؟ تو بی بی نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب میں بیٹھی ہوں گی اور اس وقت ہمارے محب جب گناہگار ہو کر جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے تو میں پروردگار کو یہ ٹکڑا جو اس نے مجھے تحفہ دیا تھا یہ اسے پیش کر کے وسیلے کے طور پہ التجا کروں گی، یا پروردگار تو نے مجھے فاطمہ بھی کہا تھا، تو نے میری طرف یہ رحمت کا پیغام بھی بھیجا تھا، تو نے تو رحمت کا وعدہ کر رکھا ہے، یہ میرا محب ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو حریر جنت کا ٹکڑا ہے یہ وسیلہ ہے، ایک ذریعہ ہے، ایک ریفرنس ہے کہ جسے میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے اپنے محبوں کے لیے شفاعت کروں۔ تو کتنے اہتمام ہیں شفاعت۔ بی بی سیدہ کی زندگی پہ ابھی میرے پاس 15 منٹ ہیں، 20 منٹ اس میں، اور اگر آپ تھک چکے ہیں گرمی کے ساتھ ختم نہیں ہوتی۔ بی بی کا موضوع بہت طویل حدیث ہے، ایک قسم کی اس طرح بطول۔ سورہ مزمل کی ایک آیت ہے، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اے حبیب اپنے رب کا ذکر کر، وَتَبَتَّلْ جائیے لغت میں دیکھیں اور قرآن میں پڑھیں، اپنے آپ کو پوری دنیا کی خواہشوں سے کاٹ کے، پوری دنیا کے مسائل سے کاٹ کے، تبتل إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، ایسا کٹا ہوا دنیا سے اللہ کا ہو جا کہ جیسا کٹے ہونے کا حق ہے، تبدیلا تطہیرا، سمجھ میں آئی؟ جیسا حق ہے ایسا تبدل اختیار فرما کہ بس تو صرف اللہ کا ہو۔ یہ مغائب دنیا، یہ دنیا کے عیب، یہ دنیا کی لذتیں، یہ خواہشیں، ان سے ایسا کٹ جائے میرے حبیب۔ میں چاہتا ہوں کہ اس طرح سے تو ذکر کر کہ مقام تبتل پہ فائز ہو جائے، اور وہ مقام تبتل چونکہ رسول ادھورا ہے بضع کے بغیر، یہ میں اپنی زبان سے نہیں، رسول نے کہا بضعۃ منی، تو میرا ٹکڑا ہے، جسم سے کوئی ایک ٹکڑا نکل جائے تو وجود میں کمی آتی۔ تو رسول نے جب کہا کہ یہ میرا ٹکڑا ہے، یہ پردہ ڈالنے والوں نے کہا جگر کا ٹکڑا، تاکہ طاقت جملے کی ختم ہو جائے۔ جگر کا ٹکڑا، ہر باپ کہہ رہے اپنی اولاد کو دل کا ٹکڑا، دل کا ٹکڑا، کیا اللہ کے پاس دل کی عربی نہیں؟ بعضا تو قلبی کہہ دیتا، وہ بھی حدیث ہے، بعضا تو قلبی بھی، بعضا تو روحی بھی ہے۔ وہ کہنے کے باوجود جب یہ کہا بعضا تو منی، میں اگر محمد الرسول اللہ ہوں تو میری رسالت کے ٹکڑے کا نام ہے فاطمہ۔ یہ وہ فاطمہ، اسے پہچانو، یہ میرا ٹکڑا ہے، میں مالک درود ہوں،
تو یہ شان درود کا ٹکڑا ہے. میں صاحب تطہیر ہوں تو یہ طہارت کا ٹکڑا بلکہ مرکز طہارت ہے. میں صاحب رسالت ہوں, میں صاحب نبوت ہوں, میں صاحب ولایت ہوں, یہ ولایت کا ٹکڑا ہے, یہ نبوت کا ٹکڑا ہے, یہ رسالت کا ٹکڑا ہے, یہ اللہ کی حبیبیت کا ٹکڑا ہے, یہ میرا ٹکڑا ہے. تو اب جب تبتل الہ تبدیلا, اللہ ایسا اے رسول ایسا ہو جا, ایسا تبدل ہو جا جیسا حق ہے, ایسا کٹ جا دنیا سے. تو اب جب ٹکڑے تک یہ لفظ آیا تو نام ملا تبتل سے, یہ لفظ نکلا ہے بطول. ایسی دنیا کے عیوب سے کٹی ہوئی بیوی اور ایسی اللہ کے لیے مخصوص بیوی کہ نام ہو گیا بطول. رسول صاحب تبتل حق ہے, فاطمہ بطول پروردگار. اس میں دنیا کا عام مفہوم یہ ہے کہ دنیا کا کوئی عیب جو خواتین میں عیب ہوتے ہیں وہ بھی نہیں, لیکن جو نفس انسانی میں عیب ہیں ان سب سے کٹی ہوئی کا نام ہوتا ہے بطول. صلوات پڑھ لیجیے محمد. یہ کہ جو دو تین معروف نام ہیں آج تھوڑی سی ان پہ بحث ہو, اور پھر انہی فضائل کے حصے سے ذہن میں آتا ہے کہ کچھ حصہ مسائل پڑھوں گا, کیونکہ شہادت سیدہ ان آخری مجالس میں حق ہے کہ جو اس خمسہ کی آخری مجالس ہے, اور میرے خیال میں بالکل آخری مجلس تو جشن کے موقع پہ ہے. تو بیوی کا یہ مہینہ ہے نا, اسی میں ولادت ہے, اسی میں شہادت ہے. تو بات تو ایک اس میں محدثہ, آج اس پر تھوڑی گفتگو. محدثہ کیا ہے؟ فرشتوں سے کلام کرنے والا. یہ ایک بہت بڑا بات ہے, اور یقین کیجئے کہ مجھ کم علم نے اس میں جو تھوڑا بہت محدثہ کو سمجھنے میں کوشش کی, اس کے لیے مجھے کم سے کم 2 مجالس چاہیے کہ میں بیوی کا محدثہ ہونا اور اس محدثہ ہونے کے جو مظاہر تھے بیوی کی ذات میں وہ کیا. لیکن اس میں تو صرف ایک خاکہ پیش کرنا. محدثہ جو فرشتوں سے کلام, فرشتوں سے کلام کرنے والی بیوی محدثہ. اب فرشتوں سے کیسے کلام؟ دنیا نے تو عقیدے پھیلائے کہ وہی تو صرف نبی پہ ہوتا ہے اور کلام تو فرشتہ وہی نہیں کرتا ہے. اور یہ عقیدہ ایسا رکھا, ایسا پھیلایا کہ مڑ کے دیکھا تو قرآن ہی ہنس رہا ہے, قرآن اس کی تائید نہیں کرتا. صرف نبی پر وحی نہیں ہوتی. ام موسیٰ نبی نہیں ہے, قرآن میں لفظ ہے کہ ہم نے ام موسیٰ پہ وحی کی. جناب مریم نبی نہیں ہے, نبی کی ماں ہے, خود نبی نہیں ہے, لیکن جناب مریم پہ وحی آئی. حتیٰ کہ اللہ نے تو نحل پر بھی وحی کی, حیوانات پر وحی کا تذکرہ. سورہ نحل آپ آغاز کیجئے, وہاں تو وحی ایسی چیز نہیں کہ ایک خاکہ سب بنا کے سمو دیا جائے اور انسان کی سوچ کو مقید کر دیا جائے کہ وہ مراتب و مقامات کو سمجھنے میں کوتاہ ہو جائے. یہ کیسے کہا جا رہا ہے کہ جناب زہرا بھی محدثہ, فرشتوں سے کلام کیا؟ فرشتے تو کلام کرتے رہتے ہیں, بیوی وہ محدثہ ہیں. یعنی قرآن میں جناب مریم کو محدثہ قرار دیا گیا. تفسیر میں تفصیل ہے کہ جناب مریم کے پاس جب فرشتے آتے تھے تو صرف ولادت جناب عیسیٰ کے مرحلے پہ نہیں آئے, بعد میں بھی آئے, پہلے بھی آئے. کھانا رکھنے بھی وہی آتے تھے, تو مونگے بن کے نہیں آتے تھے. جب آتے تھے تو کھانا رکھتے تھے, ہاتھوں سے کچھ رکھتے تھے, تو کلام بھی کرتے تھے اور آداب کے مطابق سلام بھی کرتے تھے. سلام کا جواب بھی دیتے تھے. صلوات پڑھیے. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے پاس جب فرشتے آتے تھے, امام معصوم کی حدیث بیان کروں, بہار میں موجود ہے, اخبار عیون الرضا میں موجود ہے, اور بہت سی ہماری اور اسانید میں یہ کتاب, یہ روایت موجود ہے کہ معصومین نے, اس میں کم سے کم 150 روایت ہے جو میں نے اپنے قلیل مطالعہ میں دیکھی. اس سے زیادہ روایتیں, ایسے مواقع جب
بی بی نے فرشتوں سے کلام، اور جو کلام سیدہ کا فرشتوں سے نہیں مانتے انہیں گولی لگتی ہے اس وقت، اور وہ چاہے شیعہ ہوں چاہے کوئی ہوں جن کے اندر تخیر آ چکا ہے، جن سے سیدہ ناراض ہو چکی ہے، بی بی ناراض ہوتی ہے تو یہ عقیدے پیدا ہوتے ہیں، کیا بات، اور پھر وہ انہیں پھیلانے کے لیے نکل صفائی بھی ہوتی ہے۔ عقیدہ ایسی بیماری ہے، انسان ضرور چاہتا ہے کہ اسے شیئر کرے، اب خود گمراہ ہے تو چاہتا ہے کچھ اور گمراہ بھی ہو۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ حدیث قصہ کے کلمات جو ہیں وہ وضعی ہیں، وہ سارے مصدقہ نہیں، تاکہ وہ جو طاقت ہے حدیث قصہ کی، اور اس طاقت نے جو قوم کو قوت دی ہے وہ طاقت نکل جائے۔ اب سازشیں پیچھے سے ہوتی ہیں، یہاں تو لوگ خریدے جاتے ہیں، کچھ لوگوں نے اپنے لباس، شیعہ لباس کو پہن کے یہ بات کہہ دی ہے۔ شیعہ کی عادت یہ ہو چکی ہے 1400 سال سے کہ حاجی صاحب والی ٹوپی پہن کے مولوی آئے تو بات نہیں سننی، امامہ پہن کے آئے تو جناب کے لیے جی۔ انہوں نے سوچا کہ یہ کام یہ ہو رہا ہے کہ ہم 1300-1400 سال سے دوسری طرف سے مذہب شیعہ کو برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، شیعہ ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہے۔ تو اب انہوں نے ہمارے اندر سے کچھ لوگ جن کے ضمیر بکنے کی صلاحیتیں رکھتے ہیں، تو وہ صلاحیتیں نفوس میں ہوتی ہیں، خریدے گئے۔ انہوں نے ایک کتابیں لکھ دی، کراچی میں موجود ہیں وہ کتابیں، میں نام نہیں لوں گا کسی کا، مجھے نام بھی آتے ہیں ان کے، اور کراچی سے مراد ہے کہ وہ لکھی وہاں گئی، وہ موجود ہر جگہ پہ ہیں وہ کتابیں۔ انہوں نے لکھا کہ نہیں یہ وضعی ہے۔ ایک شخص آیت اللہ کے نام سے بھی معروف ہوا لبنان میں، کا نام نہیں لینا چاہتا، اس نے بھی اس حدیث قصہ پہ طویل وعریض اعتراض کیا، اور ایسے لوگ پیدا کیے کہ جو اپنی عقیدت کا رشتہ حدیث قصہ سے، وہاں تکلیف کیا ہوتی ہے، کہتے ہیں ہاں آیت تطہیر ان کے لیے تھی، لیکن یہ تمام گفتگو کے اس طرح چادر مانگی، اور پھر تکلیف کہاں ہے؟ نہ چادر مانگنے میں تکلیف ہے، نہ یہ کہ ان 5 کے لیے آیت تطہیر سے جھٹلا نہیں سکتے، کہیں سے بھی راستہ ہی نہیں ملتا، اسے بھی نہیں جھٹلا سکتے۔ یہ جو درمیان میں کلام ہے وہ یہ ہے کہ محدثہ پہ اعتراض ہے ان لوگوں کو کہ بی بی سے تو فرشتے کلام نہیں کر سکتے چونکہ وہ نبی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یہاں حدیث قصہ میں تو اس سے بھی اگلی منزل ہے، یہاں تو فرشتہ بھی نہیں ہے۔ بی بی بتاتے 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 کس طرح چادر آئی، ہم پانچوں جمع ہوئے، اور بی بی اسی طرح جیسے بابا کو دیکھ رہی تھی، جیسے علی کو آتا ہوا دیکھ رہی تھی، جیسے حسن حسین کو آتا ہوا دیکھ رہی تھی، جیسے چادر میں سب کو جمع کر رہی تھی، اسی عالم میں یکدم اگلا جملہ کیا کہتی ہیں، اور ادھر اللہ ملائکہ سے یہ کہہ رہا تھا، کیا کہہ رہے ہیں، یہاں تو درمیان میں ملک ہی نہیں ہے، بی بی نے خود دیکھ کے بتایا۔ تو تکلیف یہاں ہوتی ہے کہ یہ زمین پہ رہ کے کائنات کا مطالعہ کرنے والی بی بی کے فضائل سمجھ میں آتے ہیں، اس لیے جو فضائل کے دشمن ہیں وہ یہاں آ کے حملہ کرتے ہیں، یعنی یہ روایت مت مانیے، یہ زیارت مت مانیے، یہ حدیث مت مانیے، اور جو اپنی فضیلت میں کہ علماء کا احترام کرو اس کو اپنے دروازے پہ سب سے پہلے کر کے لکھتے ہیں کہ علماء کا ضرور احترام کیجیے گا، ملاؤں کا ضرور احترام کیجیے گا، سید عالمین کے احترام کی ضرورت نہیں، حسین کے احترام کی ضرورت نہیں، علی مرتضیٰ کے احترام کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ ہمارا احترام نہیں کرتے تو آپ آج سے رافضی ہیں، آپ آج سے دین سے نکل گئے۔ میں سب علماء کی بات نہیں کر رہا، جو محافظ ہیں آثار آل محمد کے، میری دستار ان کے جوتوں پہ قربان، ان کے جوتوں کو میں اٹھانا اپنے لیے فخر زندگی و آخرت سمجھتا ہوں کہ جو محافظ فضائل و ولایت آل محمد ہیں، اور جو شک ڈالنے والے ہیں، تو میں شک ڈالنے والے بہت پرانے عالم کا احترام نہیں کرتا جس کا نام تھا ابلیس، میں پہلے عالم کا اگر احترام اگر اس کا کروں تو مجھے اس کا بھی کرنا چاہیے۔ صلوات پڑھیے، علم سے دھوکہ مت کھائیے، دیکھیے کہ کہہ کیا رہا، بے شک اس کا رخ، اس کی سمت، اس کی ڈائریکشن کیا ہے، آپ کو لے کر کہاں جانا چاہتا ہے۔ اگر باب ولایت پہ عارف ولایت بنا کے جھکانا چاہتا ہے تو جھک جائیے، ولایت کے دروازے سے پہلے اس کا احترام، کیونکہ وسیلے کے بغیر اللہ کچھ نہیں مانگتا، جس نے آپ کو اس دروازے تک پہنچا اس کا ضرور احترام کیجیے، اور جو ولایت کے راستے سے ہٹائے وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، شیاطین کہہ کے، من الشیاطین الرجیم،
اور رب اعوذ بک من همزات الشیاطین. کیوں اللہ نے قرآن میں لکھا؟ یہ نہیں صرف اعوذ باللہ من الشیطان، ایک شیطان نہیں، من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. یہ آیت قرآن حکیم کی ہے. اللہ جو جتنے شیطان میرے اندر وسوسے ڈالتے ہیں، شک ڈالتے ہیں، یا اللہ مجھے ان سارے شیطانوں سے بچا، اور ان شیطانوں سے بھی بچا جو میرے آگے پیچھے ہر وقت حاضر رہتے ہیں. صلوات پڑھیے. اگر آج کوئی آپ کو اچھے لباس میں گمراہ کرے تو شیطان کے سے اچھا لباس اس کے پاس ہے. اس کے پاس تو ملائکہ نورانی کا لباس تھا. کیا بات ہے. اس لباس میں انہی کے گروہ میں بیٹھا. اوضاع وہی تھا، اوضاع قدسیہ عرشیہ. وہاں سے کوئی کہے آپ ہماری بات نہیں مانتے، غلام حوضہ سے آپ یہ کہنا، آپ یہ دیکھیے کہ آپ کا رشتہ اصل میں آپ جس کا بھی احترام کر رہے ہیں. میں کس قسم کا شیعہ ہوں، میں خود حوضہ سے پڑھا ہوا ہوں، لیکن مجھے یہ بات یاد رہتی ہے کہ میں حوضے کا احترام کروں یا صاحب حوضہ کا احترام کروں. احترام وسیلہ آل محمد سے ہے، ان کے صدقے میں احترام ہے. اگر کوئی احترام مجھ سے ان کا توسل چھین رہا تو مجھے اس احترام سے کچھ نہیں لینا. حضور یہ بات بہت اہم ہے. اللہ کرے کہ یہ دلوں میں اسی طرح پہنچے کہ غلط فہمی سے نہ پہنچے جس نیت سے میں پہنچا. کوئی سیاست نہیں، میں کسی کا نام اس لیے نہیں لیتا. یہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے. آپ کی جو کلیورنیس ہے، جو برا لفظ ہے کلیور، آپ کی جو سمارٹنیس ہے اسے دیکھیے، اسے دیکھیے. جو ایمانی سمارٹنیس ہے اسے دیکھیے کون کیا کہہ رہا. کسی عقیدے کو خراب کرنا بہت آسان ہے، عقیدہ بچا کے رکھنا بہت مشکل ہے. صلوات پڑھیے. ہو گئی. اور میرے پاس اس خمسہ میں اب صرف ایک مجلس ہے، ورنہ میں اس کو بڑھاتا. اور میں اس میں ایک باب تھا جو آج میرے ذہن میں تھا. ظاہر ہے اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں. بیوی کا مقام اتنا وسیع و عریض ہے کہ محدثہ کے ذیل میں میں مصحف فاطمہ کی تاریخ سمجھانا چاہتا تھا. وہ کیا چیز ہے جس کا شیعوں پہ تہمت بھی رکھی جاتی ہے، لیکن ہمارے یہ تہمت اعزاز ہے. ائمہ نے فرمایا کہ ہم قرآن کے بھی وارث ہیں، مصحف فاطمہ کے بھی وارث ہیں. اس کے لیے مصحف عام زبان کا لفظ ہے، لیکن لغت میں مصحف فاطمہ. اور مختصر سنیے کہ یہ وہ کلام ہے جو فرشتوں نے سیدہ سے کیا، اور اسے امیر المومنین نے اسی طرح جیسے سیدہ فرشتوں کو دیکھتی اور سنتی ہے، مولا امیر المومنین اسی طرح سیدہ سے سن کے نہیں لکھا. ادھر وہ آتے سیدہ کے لیے تھے. کمال یہ وہ فرشتے آتے جناب سیدہ کے لیے تھے، محدثہ کے لیے. کلام بی بی سے فرماتے تھے، امیر المومنین سنتے تھے اور لکھتے چلے جاتے تھے. تو جتنا لکھا گیا اس کا والیوم بھی قرآن حکیم کے والیوم سے زیادہ ہے. تو وہ تمام مصحف فاطمہ کہتا ہے. اس میں مختلف علماء کی روایت ہے. کچھ حصے ایسے بھی کہ حیات رسول میں بھی کلام لکھا گیا، اور کچھ ہے کہ وفات رسول کے بعد یہ جو 3 مہینے ہیں نا، سفر سے لے کر 3 جماعت ثانی تک جو محدود دن ہیں، پورے 3 مہینے نہیں ہیں، ان میں ملائکہ آئے. بی بی جب بہت گریہ کرتی تھی، بابا کے لیے روتی تھی، مسائب امت کا، امت کے مظالم کا شکوہ کرتی تھی. تو پروردگار نے بی بی نے کہا کہ اب جبرائیل یہاں نہیں آیا کریں گے، یہ گھرانہ محبت وحی تھا. تو اللہ نے کہا جبرائیل جاؤ ہماری کنیز کا دل بہلاؤ. ہماری کنیز سے کہو کہ رسول گئے نہیں ہیں، اگر وہ ظاہر میں چلے بھی گئے ہیں تو یہ فرشتے اس گھر کو بھولے نہیں ہیں. فرشتوں کو پتا ہے کہ وہ فاطمہ کو وابوہا، تمہارے باپ تک قسمت جاتی ہے تو فاطمہ تم سے، بالوہا شوہر تک جا رہی ہے تو مرکز تم ہو، بنوہا ان تک جا رہا ہے یہ مقام و منزلت کا یہ جو نور ہے تو بیوی تم سے جا رہا ہے. اس لیے ہم
تمہیں نہیں ترک کر سکتے. اسی جناب سیدہ کے بعد اور کلام کیا ہوتا تھا اس میں معصومین دیکھیے 100-150 میں نے روایت بتائی امام صادق کی 150 روایت. جب میرے مولا مدرسہ یونیورسٹی چلاتے تھے مدینہ میں تو 150 روایتیں تو ایسی ہیں جو میں نے پڑھی, اس سے زیادہ موجود ہے کہ بارہا امام سائل اسٹوڈنٹس جب سوال کرتے تھے تو امام اپنے خادم سے کہتے تھے جاؤ اندر سے مصحف فاطمہ اٹھاؤ, اور امام اس کو کھول کے دیکھتے تھے, اس کی اوراق گردانی فرماتے تھے اور پھر کہتے یہ جواب ہے اور یہ ہماری دادی فاطمہ کے مصحف میں لکھا. وہاں عالم ما یکون وما کان, امام کون ہے خود عالم ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے, یہ بھی اسرار ہے. اب یہ نہ سمجھیں کہ امام کے پاس علم نہیں ہوتا تھا, امام علم رکھتا ہے لیکن امام ایک چیز کو انٹروڈیوس کروانا چاہتا ہے اور محبوں میں خاص طور پہ کہ قرآن کے بعد ایک اور خزانہ علم جو اللہ نے قرآن پوری انسانیت کے لیے, یہ صرف آل محمد کے لیے, یہ وہ اسرار کا خزانہ ہے جسے مصحف فاطمہ کہتے ہیں. قرآن آل محمد کے لیے, دوسری عام انسانوں کے لیے, لیکن مصحف فاطمہ ائمہ نے کہیں نہیں یہ کہا کہ اس کو بھی چھاپ کے گھروں میں رکھ لینا, صرف ایک امام سے دوسرے تک جاتا تھا, دوسرے سے اسرار امامت میں سے تھا. اور اس وقت حضرت حجت کے پاس عالم غیبت میں موجود ہے, اور جب حضرت حجت تشریف لائیں گے تو مصحف فاطمہ ساتھ ظہور فرمائے گا, ذوالفقار ساتھ ظہور فرمائے گی, زرع رسول ساتھ ظہور فرمائے گی. وہ ساری چیزیں جو ہر امام کو ورثہ امامت کے طور پر ملی ان میں مصحف فاطمہ ہے. تو انٹروڈیوس کرواتے تھے کہ ہمارا علم امامت جانتا ہے کہ اس کا جواب کیا ہے, لیکن مصحف فاطمہ دیکھ کر اس لیے بتاتے کہ یہ سارا علم جو ہم ائمہ کے پاس ہے اس کا رشتہ جناب فاطمہ سے, اس علم کا محور جناب فاطمہ ہے. اس لیے ہم کتاب فاطمہ مصحف فاطمہ کو منگوا کے اس لیے اس کا جواب وہاں سے دیتے. 150 روایتیں ایک آدھ ہوتی تو کوئی ضعیف کہہ دیتا کہ روایت ضعیف ہے. کتنی روایتوں کو ضعیف کر کے امام نے مصحف فاطمہ کو منگوایا, اور ہر امام نے کہا کہ ہمارے ورث اماموں سے خادم علیہ السلام کی حدیث میرے پاس موجود ہے, کوئی دیکھنا چاہے, امام علی رضا علیہ السلام کی حدیث, امام حسن عسکری علیہ السلام کی حدیث, اور اس سے پہلے امام محمد باقر, امام سید سجاد, سب نے کہا کہ ہمارے ورثوں میں ہے, ہمیں فخر ہے جس چیز پر, اس کا نام ہے مصحف فاطمہ. یہ وہ اسرار ہیں, اس میں تھا کیا, کائنات کے اسرار, تخلیق کے اسرار, جو قرآن میں عام انسان کے ظرف متحمل نہیں. بدبختوں نے یہ تہمت لگائی کہ یہ قرآن کے علاوہ کسی قرآن کو مان. بھائی قرآن تو صرف شرعی امور تمہیں بتانے آیا, جو کائنات کی تکوین ہے, جو تنظیم کائنات ہے, جو راز کائنات ہے, وہ کہاں ہے. وہ ائمہ کو بھی اگر معلوم نہیں تو پھر وہ صاحبان سر الہی کیسے ہو. تو وہ اسرار کی کتاب کا نام ہے مصحف فاطمہ. اس میں ایک آپ کے پاس قرآن میں چند انبیاء کا نام, مصحف فاطمہ میں جتنے انبیاء اور ان کے جتنے اوصیاء ان سب کا نام. وہ ائمہ کے علم میں ان کی قومیں کیا تھیں, ان کے خانوادے کیا تھے, ان کی ذمہ داریاں کیا تھیں, یہ اس کتاب میں. آپ سنتے جائیے. اور کیا ہے مصحف فاطمہ میں, قیامت تک جو حکمران اس زمین پر حکومت کریں گے, ایک ایک حاکم کا نام, اس کا شجرہ, اس کے حالات لکھے ہوئے. طاغوت کا آخر میں حشر کیا ہوگا اس کتاب میں لکھا. ظالموں کا حشر کب ہوگا اور کب کیسے ہوگا, یہ اس کتاب مصحف فاطمہ. اس لیے ائمہ صبر کی قوت حاصل کرتے تھے مصحف فاطمہ. صرف تاخیر ہے لیکن معافی نہیں. ہونے دو یہ ظلم, جتنا بڑھے گا سزا بڑھ جائے گی, اس لیے بڑھنے دو, ظالم کا ظلم بڑھنے دو تاکہ سزا انتہا پہ. دیکھیے بہت سی باتیں آج رہ گئی. انشاءاللہ میں آپ کے یہاں کوشش کروں گا کہ اس موضوع کو میں بڑھاؤں, اور بیوی کے خطبے کے 2-3 لفظ ایسے, صرف ایک لفظ پہ اگر میں چاہتا تھا کہ آج کی مجلس میں پڑھ سکوں, لیکن میں اسماء کی معرفت کو ترک نہیں کرنا چاہتا تھا. اس میں بیوی نے نماز کے لیے جو ارشاد فرمایا کہ نماز کا سبب کیا ہے, یعنی اسباب پہ بات کی کہ نماز کیوں پڑھائی گئی, روزہ کیوں رکھوایا گیا, حج کیوں کروایا گیا,
امامت ہماری کیوں واجب ہے اور ہماری امامت کام کیا کرتی ہے، یہ سارے راز بیوی کے خطبے میں مختصر ہیں۔ وہ خطبہ جو خطبہ لمہ کے نام سے ہے جو دربار صحیفہ میں سیدہ نے دیا، لیکن صحیفہ جو مصحف میں باتیں ہیں وہ صرف آئمہ جانتے ہیں اور آئمہ کے پاس وہ خزانہ موجود ہے اور صاحب الزمان اسے لے کر آئیں گے۔ اس میں میں نے کچھ پہلے عرض کر دیا، ایک دو چیزیں کہ انبیاء کا ذکر، حکمرانوں کا ذکر، قوموں کا ذکر، تابوت کا انجام، حتیٰ کہ جنت اور دوزخ میں جانے والے ایک ایک کا نام، جو مصحف فاطمہ کی مالکہ ہو وہ مقام اعراف پہ بیٹھ کر کیسے نہیں پہچانے کہ یہ کون ہے اور وہ کون ہے۔ اس لیے وہ وہاں بیٹھ کے استغاثت فرمائیں گی پروردگار سے کہ مصحف کے مطابق، تیرے وعدے کے مطابق یہ میرا ہے، یہ ادھر کیوں جا رہا ہے؟ تو اس وقت شفاعت قبول ہوگی۔ بس عزادارہ نے سید عالمین 1 گھنٹہ ہو گیا، 5-7 منٹ مسائل سننے کی، میں معذرت چاہتا ہوں، 1 گھنٹے میں ختم کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کا پھیلاؤ ایسا تھا کہ میں تمام سب چیپٹرز کے ساتھ وفا نہیں کر سکا وقت کی قلت کے بعد۔ یہ وہ بیوی کہ محشر میں آنا، اس پر بھی معصومین۔ ابن منذر مدائنی، گفتگو کس کی؟ سید سجاد، آپ کے چوتھے امام۔ پوچھا کہ یہ جو آپ کی حدیث ہے آپ کے جد کی، رسول اللہ کی حدیث ہے کہ جب فاطمہ آئیں گی آواز آئے گی یا اہل القیامت غضوا ابصارکم ہذہ فاطمہ بنت محمد، اے اہل قیامت اپنی آنکھیں جھکا لو، سر نیچے کر۔ جب سارے جمع ہو جائیں گے نا قیامت، اس وقت ندا آئے گی قدرت کی طرف سے، یا اہل القیامہ غضوا ابصارکم، اپنی اپنی آنکھیں نیچی کر لو، کیونکہ کون آ رہی ہے؟ یہ وہ آ رہی ہے جس کا نام ہے فاطمہ، جو ماں ہے حسنین کی، جو بیٹی ہے محمد مصطفیٰ۔ تمام انبیاء اس آواز کی طاقت سے لرز کے حیبت میں ہر نبی کی آنکھیں بھی جھک جائیں، باقی مخلوق، ساری مخلوق کی آنکھیں جھک جائیں۔ سرور انبیاء پوچھے، اس کی تفصیل پوچھی مدائنی نے، ابن منذر مدائنی، کہ سید سجاد اس حدیث کی تفصیل تھوڑی سی اگر سن سکتے ہو تو سنو۔ امام فرماتے ہیں کہ جب ہماری دادی اس اعلان کے بعد آئے گی نا غضوا ابصارکم، تو ہمارے رسول، ہمارے جد، پدر جناب فاطمہ، سید الانبیاء، سرتاج المرسلین، سب انبیاء کی آنکھیں جھک جائے گی۔ سید المرسلین اپنے آپ کو مستثنا سمجھیں گے، لیکن سوال کریں گے کہ پروردگار میں تو اپنی بیٹی چونکہ میری بیٹی ہے، میں تو دیکھ سکتا ہوں نا، تو آواز آئے گی۔ سید سجاد کی روایت ہے، امام فرماتے ہیں کہ اللہ فرمائے گا یقیناً تجھے حق ہے، تو اس کا سردار ہے، تو اس کا باپ ہے، لیکن جس رنگ میں آ رہی ہے، اے پیغمبر شاید تو بھی برداشت نہ کر سکے، اس لیے چاہے تو آگے جھکا، چاہے تو دیکھ۔ وہ تارا ابن منذر مولا کس رنگ میں آئے گی؟ کہا کہ ایک شانے پہ علی کا زخمی امامہ پھٹا ہوا امامہ ہوگا، دوسرے شانے پہ حسین کا خون آلود گلزار ہوگا، داہنے ہاتھ کے ساتھ جناب ایک 4 سال کی بچی سکینہ بنت الحسین کو لیے ہوئے آئے گی، فاطمہ آئے گی بارگاہ عزیت میں، کرسی عاشق کو بیوی پکڑ کے کہے گی بار الہ پوچھ سمت سے، میں دربار میں کھڑی رہی، انہوں نے مجھے صدیقہ کہا، انہوں نے میری گواہی کو رد کر دیا، انہوں نے مجھے محدثہ کہا، انہوں نے میرے کلام پہ اعتبار نہیں کیا۔ اے میرے مالک،
انہوں نے میرا حق چھینا، انہوں نے میرے شوہر کا حق چھینا، انہوں نے علی سے منصب چھینا، انہوں نے علی کو حالت سجدہ میں زخمی کیا، یہ علی کی ٹوٹی ہوئی پھٹی ہوئی دستار میں گواہی کے لیے لے کر آئی ہوں۔ انہوں نے کربلا میں میرے بیٹے ذبح کر دیے، میرے حسین کو شہید کر دیا۔ الحسین منی وانا من الحسین کا مصداق تھا، گویا انہوں نے تیرے پیغمبر کو مار دیا۔ یا اللہ میں آج وہ کرتا لے کر آئی ہوں، یا اللہ یہ سکینہ یہ بچی روز مجھ سے پوچھتی ہے، میں نے کہا کہ آج معاشر میں پروردگار سے پوچھ میرا قصور کیا ہے، میں دیکھتی تو اپنے بابا کی لاش سے تھی، میں نے قاتل سے تو کچھ نہیں کہا تھا، ارے میں نے اپنے بابا کے رخساروں کو چومنا چاہا تھا۔ کیا سبب تھا کہ شام تک بابا سے محبت کے جرم میں یہ مجھے تماچے مارتا ہوا لے کر گیا۔ یہ سکینہ سوال کرنے آئی ہے، اس وقت پروردگار فرمائے گا فاطمہ ھذا یومک، یہ آج کا دن ہے فاطمہ۔ پیغمبر فرمائیں گے یا اللہ جو تو نے حق کے شفاعت دیا تھا، میں آج اس امت کی فاطمہ کی شکایت پہ تائید کرتا ہوں، شکایت میں ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، قرآن میں آیت موجود ہے، رسول شکایت کریں گے کہ اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ قرآن تعظیم فاطمہ سکھانے آیا تھا، قرآن حرمت آل محمد سکھانے آیا تھا، قرآن مودت آل محمد کا سوال کرنے آیا تھا، قرآن تطہیر سمجھانے آیا تھا، قرآن انوار خمسہ سمجھانے آیا تھا۔ انہوں نے ہر مقام پہ اے اللہ تیری آیتوں کو چھوڑ دیا، میں اس قوم کی شکایت کرتا ہوں، اور اے اللہ ارشاد فرمائے گا اے میرے حبیب جو میں نے تجھے حق شفاعت دیا ہے، کیا تو آج اس امت کے لیے وہ حق شفاعت استعمال نہیں کرے گا؟ تو رسول فرمائیں گے قال رسول ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، میں کیسے اس امت کی شفاعت کروں؟ اس امت نے اس قوم نے تو قرآن کو مہجور کر دیا تھا، قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ باری رہا امیر المومنین فرماتے ہیں اس قرآن سے مراد ہم ناطق قرآن ہے، وہ قرآن میں علی ہوں، وہ سبیر میں علی ہوں۔ اس وقت پیغمبر فرمائیں گے باری رہا تیری عطا ہے، تب کیسے کر سکتا ہوں، لیکن میں جو حق شفاعت میرے پاس ہے میں اس کو منتقل کرتا ہوں فاطمہ کی طرف۔ اب جس پہ فاطمہ راضی ہے بس اس کی شفاعت فرما دے۔ پروردگار سے رسول کا یہ کلام، اور فاطمہ سے رسول فرمائیں گے فاطمہ تو نے کچھ تیاری کی، تو اپنے محبوں کی شفاعت پہ آج فائز ہے، لیکن کیا وسیلے ہیں تیرے پاس شفاعت کے؟ بی بی فرماتی ہے، بی بی فرمائیں گی اے میرے بابا یہ میرے حسین کا خون آلود کرتا، کیا یہ گواہی و وسیلہ نہیں ہے؟ یہ 4 سال کی زخمی سکینہ یہ گواہی نہیں ہے، میرے پاس کوئی ایک گواہی نہیں ہے، میرے پاس کوئی ایک وسیلہ نہیں ہے۔ بی بی کہتی میرے 18 سال کے، میں بھی 18 سال ہو کے شبیہ رسول ہو کے اس دنیا سے زخمی چلی گئی، وہ دوسری شبیہ رسول ہے جس کے سینے میں برچھی لگی، میرے پاس وہ بھی وسیلہ ہے، میرے پاس حسین کا زخمی بدن بھی وسیلہ ہے، میرے پاس قاسم کے ٹکڑے بھی وسیلہ ہے، میرے پاس یہ 6 مہینے کا عسکر یہ بھی وسیلہ ہے، لیکن باری رہا میں آج یہ اتنے وسائل رکھتی ہوں، میں چاہوں تو کائنات کو شفاعت کر دوں، لیکن میں صرف محبوں کی شفاعت کرنا چاہتی ہوں، اور اپنے شیعوں کی شفاعت کے لیے مجھے یہ سارے وسیلے، میرے 13 بیٹے، میرا بابا، میرے 12 بیٹے جو امام ہیں وہ سارے وسیلہ ہیں، میں سارے وسیلوں کو آج استعمال نہیں کرتی، میں اس عالم قناعت میں ہوں۔ بار الہ میں آج جانتی ہوں کہ ان وسیلوں کی طاقت کیا ہے، یہ تو کائنات کی شفاعت کروا سکتے ہیں، لیکن آج یہ کائنات، یہ ظالم، یہ غاصب، یہ محروم ہے ہماری شفاعت سے، صرف محبوں کے لیے شفاعت ہے، اور بار الہ اس شفاعت کے لیے بس آپ کی جملہ کر رہا ہوں، اس شفاعت کے لیے میں صرف ایک وسیلہ ہے، اور تو جانتا ہے کہ تو اس وسیلے کو رد نہیں کر سکتا، اتنے وسیلوں کی مالکہ ہوں، لیکن اس قوم کی شفاعت کے لیے، عزاداروں کی شفاعت کے لیے صرف ایک وسیلہ پیش کروں گی۔ اس وقت رسول فرماتے ہیں بیٹی کون سا وسیلہ؟ بیٹی اپنی چادر سے، اپنے پلو سے 2 کٹے ہوئے شالے نکالے گی، افارہ لشفاء بلا یلانے مقتوعتانے، یلانے مقتوعتانے
ہوئے بہادر ہی کافی ہے سلام اللہ علیہ ہلکا بنا لے ممی ہلکا بنا لے